میرے محترم ڈاکٹر حافظ محمد مسعود قاسم صاحب حافظ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب بلا تاخیر آپ سے گفتگو فرماتے ہیں میرے محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مسعود قاسم صاحب حافظ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ بے پناہ احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں رات کی اس گھڑی میں بھی الحمدللہ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین کی سب سے بہترین اور محبت والی جگہ جو اللہ کے ہاں محبوب جگہ ہے مسجد ہے۔ اللہ نے ہمیں مسجد میں جمع کیا ہے۔ سچی بات ہے، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، راستے میں کھانے کے پوائنٹ بھی ہیں، کئی ایسی تفریح کی جگہ بھی ہیں، لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ وہ رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ان ممکنات میں سے رات ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من الوتر من رمضان، کہ آپ اس لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو مومن آدمی اس کو تو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے در پہ بیٹھ جائیں، خالق جل و ثنا، خالق ارض و سما، اس کے ساتھ اپنا تعلق نبھانے کے لیے ایسے عمل میں لگ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ آج رات میں نے رب کو راضی کر کے اٹھنا ہے۔ تو بات تو تب ہے نا، ورنہ دنیا میں یہ جن کی باتیں ہم یہاں پہ ابھی کی ہے، بہت مخصوص محدود لوگ جو اب مسجد میں موجود ہیں، کوئی لوگ گھروں میں مصروف ہیں، ممکن ہے عبادت بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بے مقصد جاگنا اور سیر و تفریح کرنا اور لہو و لعب میں اپنے آپ کو لگانا، یہ میرے بھائیوں یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے،
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا لوگوں پہ ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، وما نزل من الحق اور اللہ جل شانہ نے جو حق قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے اس حق کو پڑھ کر کیا ان کے دلوں پر رقت طاری نہیں ہوتی؟ اور ساتھ ہی فرمایا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی فطال علیہم الامد، کٹ کر دو ایکو چلائی رکھنا تے ٹون کٹ کر دیو، کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور خواہشات میں، امنیات میں، آرزوؤں میں آ کے اپنے دل سخت کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ آج جو آپ مسجد میں جمع ہیں، نماز ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، قرآن ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، تسبیحات ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر، گویا اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتا ہے انشاءاللہ۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی آپ خوش نصیب وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور پھر کیفیت یہ ہے اللہ کا ذکر کرے اللہ کے دل ڈر جائیں، اور جب آپ ظاہری بات ہے گھر چھوڑ کر مسجد میں آنا ہے، رات مسجد میں لگائیں گے، اللہ کے آگے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ وقت لگائیں گے، تو ظاہری بات ہے گھر سے کٹ آف ہوں گے، معاشرے سے کٹ آف ہوں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، لوگ آپ کو شاید باتیں بھی کریں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بس صابرین علی ما اصابہم، مومن ان کی چیزوں پہ صبر کرتا ہے، باتوں میں نہیں آتا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جس طرح آپ نے ابھی ابتدا میں آیت سنی ہے نا کہ مومن لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ آپ الحمدللہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے، آپ قیام بھی کریں گے، آپ تسبیحات بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا بیکار نہیں ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نا اپنی طرف جن لوگوں کی نسبت کی ہے، انہیں قرآن کریم میں کسی جگہ پہ عقل مند لوگ کہا ہے، ذی شعور لوگ کہا ہے، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف نسبت کر کے عباد الرحمن کہا ہے، کسی جگہ پہ مومنون کہا ہے، کسی جگہ پہ متقون کہا ہے، متقین لوگ کہا ہے۔ یہ ساری نیک لوگوں کی صفت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو رات کا قیام کیا ہے نا، اسی حوالے سے ہی ہماری گفتگو ہے، اس رات کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا قیام کیا، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد پڑھی ہے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے لیے نکالیے، تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہوگی۔ یہ لوگوں میں پرسیپشن کہ تہجد اللہ کے نبی پہ فرض تھی، قرآن کہتا ہے آپ کے لیے نفل ہے۔ اور نبی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے اس عمل کو مستقل طور پہ کرتا ہے، اس عمل کو چھوڑتا نہیں، یہ کسی بھی نبی کی خاصیت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مومن آدمی کی کیا نشانی ہے؟ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے رات کو جاگتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کی صفت بھی قرآن میں بیان کی سورہ ذاریات میں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ مومن لوگ، اللہ کے نیک لوگ، متقی لوگ، فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز جنات میں، باغات میں اور چشموں والی نعمت عطا فرمائیں گے۔ کہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باغات کا، جنتوں کا، چشموں کا اللہ تعالیٰ ہمیں وارث بنائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کس بنا پہ یہ جنت ملے گی، کس بنا پہ یہ چشموں والی نعمت ملے گی؟ کس وجہ سے؟ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا میں نیکیاں کرتے تھے۔ آپ کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے او یار آپ کو گھر میں کوئی کام نہیں، رات 12 بجے اس مسجد میں جا کے اب بیان سننے کے لیے بیٹھے، فارغ ہیں آپ کہیں میری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا میں ہم نیکی کرنے والے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو سوتے کم ہیں، اللہ کے ذکر کو کرنے کے لیے، سننے کے لیے، تلاوت آیات کے لیے جاگتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری صفت قرآن میں بیان کی، میں اس پہ عمل کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر رات کے آخری پہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی بھی صفت، آپ کے مومن لوگوں کی، امتیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اس وقت آخری پیر جب رہ جاتا نا، آپ اٹھتے تھے، آپ اٹھتے کہتے ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جاء الموت وما فیہ، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت کا ایک نفخہ، ایک پھونک جو ہے نا وہ لگ چکی ہے، قیامت کا ایک اشارہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، اور آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت آئے گی۔ فرمایا جاءت الراجفہ، ایک نفخہ آ گیا ہے، تتبعها الرادفہ، اب اس کے پیچھے دوسرا نفخہ آئے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جاء الموت وما فیہ، جاء الموت وما فیہ، جاء الموت وما فیہ، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی ہے، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی ہے، اس کے لیے سامان پیدا کر لو۔ لہذا بھائیو، یہ بہترین متاع ہے
جو آپ ان آیات بینات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اس آخرت کا سامان جوڑ رہے ہیں، جو چیز آپ کو کل قیامت کے روز بھی سرخ رو فرمائے گی، اور جب جان نکلے گی ہمارا اسی طرح ہی انہی آیات بینات پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اس سے بیش قیمت کوئی سودا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہی صفت اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ ہم لوگ جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آنے والے ہیں نا، یہ مسجد میں بیٹھ کر رات کے اس پہر میں سننے والے، مقصد کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لائے۔ بھائی بتائیے اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں کل نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر کے انہی کے ساتھ ہمیں قیامت کے روز اٹھانا۔ تو ساتھ ہی صفت کیا ہے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ صفات اپناؤ، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ لوگ اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہو، اچھا خاتمہ چاہتے ہو، اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو، اللہ کا تقرب چاہتے ہو، تو یہ کام کرو، الصابرین، صبر کرنے والے بن جاؤ۔ کوئی بات کرے جتنی مرضی کرے لیکن مسجد کا در نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، تراویح قیام اللیل نہیں چھوڑنا، اور میرے بھائیوں نیکی کی رغبت، نیکی کا شوق اپنے دل میں قائم رکھنا ہے، اور پھر آپ ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، فرما بردار بندے بن کے رہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور اس وقت سحری کے وقت آخری پہر میں اٹھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ رات کا قیام اتنی اہمیت والا ہے، اتنی اہمیت والا ہے کہ رات کو جاگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں۔ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ سورہ سجدہ میں یہ صفت بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومن لوگ، یہ آپ جیسے خوش نصیب کی بات ہو رہی ہے، سچی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کو بستر بہت اچھا لگتا ہے لیکن چھوڑ کے آئے ہیں۔ کس کو نیند اچھی نہیں لگتی؟ میرا نہیں دل کرتا میں گھر جا کے سو جاؤں، اپنے بیوی بچوں میں جا کے رہوں، لیکن نیکی کا شوق، نیکی کی تڑپ یہ لے کے آئی ہے کہ رات کے اس پہر میں ہمارے دوست مسجد الیاس میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جا کے انہیں کوئی دین کی بات بتا دیں۔ یہ ہمارے دوست، اللہ کریم ان کی زندگی میں اور ان کی عمر میں، ان کی محنت میں اللہ کریم اخلاص کے ساتھ برکتوں کا نزول فرمائے۔ جو رابطے میں رہے کہتے ہیں ایک ہی مجھے بات کہی، ان کو کوئی رات کی کوئی فضیلت بتا کے نا اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ شاہد ہے، کوئی بات نہیں کہی کہ یہ کوئی ان کو جناب رلا دیں، ان کو انسا دیں، ان کو یہ کر دیں، کہتے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، بس اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بہترین عمل یہ قیام اللیل ہے۔
رات کا قیام ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے قریب ترین کرنے والا عمل ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے۔ اس مالک نے ہماری یہی صفت قرآن میں بیان کی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ آپ جب جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کے بعد سب سے پہلی یہی آیت ہوتی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ یہ مومن لوگ بستروں کے ساتھ چپکے نہیں رہتے، بلکہ بستروں سے الگ ہو کر مسجد میں آتے ہیں یا اپنے گھروں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہ شوق اور طمع ہوتی ہے کہ وہ خالق و مالک جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ہم نے اس کو پکارنا ہے، اس کے لیے سجدے کرنے ہیں، اس کے لیے رکوع کرنے ہیں۔ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں بندہ حقیر بندہ، میں اپنے رب کے لیے اپنی حقیر سی عبادت رات کے اس پہر میں پیش کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیوں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ مومنوں کی صفت۔ اور سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ رات کا کچھ حصہ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے سجدے کیا کریں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے لیے سجدے کیا کریں۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات لمبی دیر آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کیا کریں۔ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کی مسجد ہو، گھر ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں بھی قرآن رکھے، مسجد میں قرآن رکھے، حفاظ رکھے، علماء رکھے، ان سے رہنمائی لیں، ان سے قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، اور اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اور قرآن کو میرے بھائیوں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا رحیم و کریم ہے میرے عزیز بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کے قیام کے ادب سکھائے، وہ مسائل بھی سمجھ لیں۔ رات کا قیام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین مظہر ہم سارے رمضان میں ہماری مساجد میں سب میں اس اہتمام کے ساتھ، کوئی صلاۃ التراویح اس کو کہے، کوئی قیام اللیل کہے، کوئی صلاۃ الوتر کہے، صلاۃ اللیل کہے، یہ ایک ہی نماز ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے۔ اور جب آپ نے 3 رات جماعت کرائی ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے فوری بعد پڑھا دی، ایک رات آپ نے درمیان کے وقت میں، جس طرح ہم درمیان کے وقت میں بیٹھے ہیں اس وقت پڑھا دی، ایک رات آپ نے آخر میں پڑھائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ تھا کہ اتنا لمبا قیام آپ نے کر دیا، کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے سحری فوت نہیں ہونے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں وقت پڑھا کے ہمارے لیے گنجائش پیدا کر دی کہ اگر آپ رات کے آخری پیر نہیں اٹھ سکتے، مڈ نائٹ اٹھ کے اپنے رب کو یاد کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رب کا قرب اختیار کریں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قیام اللیل سکھایا ہے، ادب سکھایا۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا صلی رکعتین رکعتین، میرے صحابی 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھو، 2 رکعتیں کر کے۔ یہ جو آپ صلاۃ التراویح کے نام پہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں کر کے آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنصَرِفْ، جب آپ کا پھرنے کا ارادہ ہو کہ نہیں اب بس ہو گئی ہے، طبیعت اکتا گئی ہے، فرمایا فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وتر پڑھ دو، اور تُوتِرُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، آپ کا وتر پڑھنا آپ کے رات کی اس آخری عبادت کو طاق بنا دے گا، کیونکہ رات کی آخری عبادت طاق عدد میں ہوتی ہے۔ آپ یہ کام کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس رات کی عبادت کو طاق عدد میں بدل کر آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان وغیر رمضان 11 رکعتاً، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں
رمضان کی روٹین ہو، رمضان کے ایام ہو یا غیر رمضان ہو، آپ کی رکعتیں جو ہیں وہ 11 سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ترغیب دی کہ آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں صلی رکعتین رکعتین، جتنی مرضی پڑھ لو، پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اکتانے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، تم رکعتیں پڑھ کے تھک جاؤ گے، اللہ کے پاس ثواب کے ڈھیروں خزانے ہیں، اس کے پاس ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عبادت جو ہے نا، رات کی عبادت بڑی لذت والی ہے، بڑی پیاری لذت والی ہے، بڑی لذت والی ہے۔ آپ نے سورہ فرقان کی ابتدائی وہ 64 نمبر آیت آپ نے سماعت فرمائی اس خطبہ مسنونہ میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ عباد الرحمن اور نیک لوگ وہ ہیں جو سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے 7-8 مقامات قرآن کے مختلف سنے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہ صفات قرآن میں بیان کی کہ یہ رات کو قیام کرتے ہیں، رات کو سجدے کرتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، اور رات کی عبادت انہیں اس نہج پہ لے کے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، صحابی رسول آپ کی اس ترغیب کے بعد رات کی عبادت کا اہتمام کرنے لگ گئے، اور پھر اس عبادت کو کئی صحابیات نے بھی سنجیدہ لیا، عورتوں نے، میری مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، انہوں نے اتنا سنجیدہ لے لیا حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے مسجد نبوی کے شتیر کے ساتھ رسی باندھ لی۔ آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، رسی باندھ لی۔ آپ ایک دن مسجد میں گئے اور جا کے پوچھا یہ رسی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے حضور رات کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، رات کی عبادت کرتی، اور جب رات کی عبادت کرتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ رسی باندھ لیتے کہ جیسے ہی اونگ آتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے، فوری طور پر جاگ پڑتی۔ آپ نے فرمایا اقطعوہ، اس رسی کو کاٹ دو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی حیثیت اور اس کی جو جسمانی صلاحیت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کیفیت میں عبادت کرے جب اس کی نشاط والی کیفیت ہے، چستی والی کیفیت ہے، اس کو پتہ ہو وہ کس طرح کی عبادت کر رہے، اپنی عبادت میں کیا رہا ہے، اس کیفیت میں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اعمال میں سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ بسا اوقات آپ رات کو اٹھے ہیں اور رات کو اٹھ کر آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یار میری رکعتیں پڑھنے کو اب تباہ نہیں مان رہی، جسم تھکا ہوا ہے، آپ صرف وطر پڑھ کے سو جائیں۔ آپ کے نیت آپ کی چونکہ تھی عبادت کرنے کی، آپ کے سابقہ عمل بھی عبادت والے تھے، اللہ کریم اسی نیت کی بنا پہ اللہ کریم آپ کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کرنے کے لیے پہلے عادت رات کے قیام کی بنانا پڑے گی، رات کے قیام کی عبادت کی عادت بنانا پڑے گی، اور جب ہماری عبادت ہماری عادت کا حصہ بن جائے گی، معمول کا حصہ بن جائے گی، تو کسی دن اگر عذر کے ساتھ رہ بھی جائے ہمارا دل کرتا رہے گا، تمہ ہماری رہے گی ہم عبادت کر لیں، ہماری بھی تمہ رکھنا بھی انشاءاللہ ہمیں رات کے قیام کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں دلائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین قیام کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے قیام کی فضیلت بیان فرما رہے، رات کے قیام کی، اور آپ نے فرمایا افضل القیام الی اللہ قیام داود، بہترین قیام حضرت داود علیہ السلام کا قیام تھا، بہترین قیام تھا۔ وہ قیام کیسا تھا؟ وہ قیام یہ تھا، اب آپ تصور کریں، میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، آپ کی زبان میں اپنی عادت معمول کے مطابق سمجھیں۔ عشاء کی نماز ہماری مساجد میں 8:15 8:30 ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں یہ رمضان نہیں ہے،
مومن کا کام یہ ہے کہ وہ رات عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جاتا ہے. ہمیں 9 بجے سونا چاہیے. اچھا، تو فجر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 4:45 کے قریب اذان ہوتی ہے. اچھا، تو ہم 9 بجے سے لے کر 4:45 تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے 5:15 جماعت ہے، 15 منٹ پہلے اٹھیں گے تو 8 گھنٹے کی رات بن گئی. کتنے گھنٹے کی؟ 8 گھنٹے کی. اب آپ اس کی کیلکولیشن نکالیں گے نا، اس کا شمار نکالیں گے، آپ کو سن کے مزہ آئے گا کہ یار یہ اچھا بنا دیا، ہمیں سوکھا کر دیا رات کا قیام نا، کافی آسان کر دیا. آپ حضرت داؤد علیہ السلام رات آدھی یعنی آپ سو گئے، آپ رات کے 12 حصے بنا لیں، 8 گھنٹوں کے 12 حصے بنائے نا تو 40 منٹ کا ایک حصہ بنتا ہے. کتنے منٹ کا؟ 40 منٹ کا. 40 منٹ کا آپ ایک حصہ بنائیں تو 12 حصے ہم نے بنائے ہیں، تو آپ اس کے 6 حصے قیام کرتے تھے، یعنی 6 حصے اس کے بنا لیے، وہ 4 گھنٹے پر مشتمل ہوئے، 240 منٹ. 9 سے لے کر اب 1 بجے تک سوئے، 9 سے لے کر 1 بجے تک سو گئے. 1 بجے اٹھے اور آپ نے 1/3 حصہ یعنی وہ جو 6 حصے تھے وہ آپ نے کیا کیا؟ سو لیے. اب 3 حصے آپ نے قیام کرنا ہے، 1 سے لے کر 3 تک، 1 سے لے کر 3 تک، اور پھر 3 سے لے کر 5 تک آپ پھر سو جائیں. یہ بہترین قیام ہے کہ جس میں آپ نے اپنے جسم کو بھی راحت دی اور جسم کا بھی حق ادا کیا، اور آپ نے رب کا بھی حق ادا کیا اور رات کے قیام کا بھی حق ادا کر دیا. یہ کام کر کے دیکھیں کبھی رات. یہ رمضان جائے گا نا، 5 دن رہ گئے، ایام معدودات. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ایام معدودات کے گنتی کے چند دن، یہ گنتی کے چند دنوں سے فائدہ اٹھا لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو. کیوں؟ فرمایا انہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی، رات کا قیام کرتے تھے. آج اس منبر پہ، اس سٹیج پہ، اس مسجد میں ہم نام لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے رات کا قیام کر کے اپنے پاؤں سجا لیے تھے، پاؤں کو ورم آ گیا. ام المومنین اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے حتی تورمت قدماہ، قدم سوج جاتے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر لحاظ سے معاف کیا ہوا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس مالک نے مجھے اتنے فضل سے نوازا ہے، مجھے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فضل ہی فضل سے نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اس کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے. میرے بھائیوں، دنیا کی کون سی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، سواری کرنی ہو وہ بھی کر لیتے ہیں، جو نعمت چاہیے لے لیتے ہیں، لیکن ہم سے یہ رات میں یہ عبادت کا حق نہیں ادا ہو رہا. یہ کوتاہی ہے ہمارے اندر. میرے بھائیوں، آپ تصور کریں، یہ پہلے 4 باتیں سن لیں. میں ایک حدیث آپ کو بڑی پیاری اس کے بعد سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو. اور یہ وہی رات کا قیام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے لمبا قیام نہیں کیا، رات جاگا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کس وجہ سے؟ فرمایا رات کا قیام کرو، تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی. حضرت داؤد کا ہم نام لے رہے ہیں.
رات کا قیام کرتے تھے، بہترین قیام ان کے قیام کو کہا گیا۔ حضرت زینب کا نام لیا، رات کا قیام کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ 4 وجوہات اس حدیث میں بتائیے کہ رات کا قیام کیوں کرنا، کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی۔ نمبر 2، وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، یہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے، یہ ٹونک ہے، یہ ایسا مزاحمتی دیوار ہے کہ تم رات کا قیام کرو گے، دن کے وقت گناہ کرتے وقت 100 مرتبہ شرم آئے گی کہ میں نے رات کو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ گناہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، فراڈ نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں کرو گے، اپنی بہن کا، اپنے کسی بھائی کا حق نہیں مارو گے، 2 نمبری نہیں کرو گے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے حیا نہیں آئے گی، میں نے رب کے سامنے رات کو کھڑے ہونا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کا حق مار رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ہی چیز رہے گی، یا رات کا قیام کرتے رہیں گے یا غلط کام چھوڑ جائیں گے۔ یہ رات کا قیام انسان کی طبع کو اس طرح بدلتا ہے۔ اور تیسری بات، میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام کرو، وَمُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ، یہ رات کا قیام تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ بھی آپ نے حدیث سنی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رات کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور اس میں چوتھی بات اور آخری بات، جو اس حدیث کی آخری بات ہے، اس میں فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں لوگ، کوئی کسی سیاستدان کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی حکمران کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی عہدیدار کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی صاحب مال کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، مجھے بھی شہرت مل جائے، میرا بھی نام بن جائے، دنیا مجھے بھی جانے، میرا بھی روب بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس قرب کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا فرعون کے ساتھ ایک چیلنج کے اعتبار سے پھڈا پڑا۔ حضرت موسیٰ و ہارون تو دعوت دینے گئے اللہ کے حکم پہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، کہ جاؤ نرمی سے جا کے بات کہنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید اس کو کچھ سمجھ آ جائے، نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھی، دل مان گیا ہوگا، لیکن جادوگروں کو بلا کے کہتا ہے کہ موسیٰ کا توڑ کرو، یہ بڑا جادوگر آدمی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون نے کہا آپ موسیٰ کو ہرائیں، شکست دیں، انکم اذا لمن المقربین، جب آپ موسیٰ کو شکست دے لیں گے میں آپ کو اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا، اپنا مشیر بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، اپنے دربار میں رکھوں گا۔ دنیا داری میں، دنیا کے اعتبار سے کسی کے پاس سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے نا، وہ بادشاہ کی کرامت داری ہوتا ہے۔ ادھر سے کو فون کریں کہ میں وزیر اعظم اس سے بول رہا ہوں، دیکھنا تھانے میں دوڑیں لگتی کہ نہیں لگتی، ضلعی انتظامیہ کی دوڑیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، حکمرانوں کی بات اس طرح پینیٹریٹ نیچے تک کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مالک نے فرمایا ہے کہ تم نیکیاں کرو، رات کا قیام کرو، میں تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے روز جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بندہ بنا لیں گے، مجھے بتائیے اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت رہے گی؟ وہ انشاءاللہ ان سارے انعامات کا مستحق ہوگا جو آپ نے 8-10 قرآنی آیتیں سنی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عش ما شئت، 5 باتیں بتائی، عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر چاہتے ہو زندہ رہ لو، انک میت، آخر اس دنیا کو چھوڑ جانا، فوت ہو جانا ہے، موت آ جانی، زندگی ختم ہو جانی۔
وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ بِهِ، جتنا دل کرتا ہے کسی کو پسند کرنا ہے، محبت کرنی ہے، کر لو، آخر اس کو چھوڑ جانا ہے۔ نمبر 3 وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو دل کرتا ہے عمل کر لو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو دل کرتا ہے عمل کر لو، اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اگر مومن آدمی عزت چاہتا ہے، شرف چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، معاشرے میں عزت چاہتا ہے اور اللہ کے ہاں عزت چاہتا ہے، اسے رات کا قیام کرنا چاہیے۔ رات کا قیام کرے گا، عزت ملے گی اللہ کے ہاں۔ کتنی بڑی عزت اور مقام ملے گا، آپ نے آیات بینات شروع میں سنی میرے عزیز بھائیوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا 5ویں بات وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، مومن آدمی اگر عزت چاہتا ہے تو اسی بات میں عزت ہے کہ وہ لوگوں کے طرف نظریں رکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف لو لگا لے۔ اللہ کریم اسی لو لگانے سے اس کے سارے تعلق توڑ کے اپنے ساتھ اس کا تعلق جوڑ لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ عزت، یہ شرف، یہ رات کے قیام سے ملتا ہے، رات کے قیام سے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رات کی گھڑیاں ہیں، یہ رات کی تنہائیاں۔ آپ نے شروع میں حدیث سنی التمسوها فی اواخر العشر من الوتر من رمضان، اس کو آخر میں تلاش کریں، آخری عشرے میں۔ کس کو؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قدر والی رات نازل کیا ہے، اس قرآن کو قدر والی رات نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں، 83 سال سے بہتر عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلے لوگوں کی عمریں بڑی تھی، ان کو نیکیوں کے بڑے مواقع ملے، اتنے سال ان کی عمریں ہوتی تھی، کئی 100 سال عمریں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کر دی، آپ کو رمضان میں ایک ایسی رات دے دی ہے، آپ ایک رات عبادت کر لے، اللہ 83 سال سے بھی اوپر کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں آپ کہ آپ اس رات بھی جاگ رہے، اگلی 27ویں میں بھی جاگیں، 29ویں میں بھی جاگیں۔ اللہ رب العالمین کو منائیں۔ جاگنا مقصد نہیں ہے، منانا مقصد ہے، عبادت مقصد ہے۔ وہ گھنٹہ عبادت کر کے سو بھی جائیں گے تو تب بھی قیمت پوری ہو سکتی ہے۔ صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، جاگ کے گپے ماری جائیں، یہ کوئی عبادت کا مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رات کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ کا تقرب ملتا ہے، رات کا قیام کرنے سے ملتا ہے، تہجد پڑھنے سے ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقربین میں بندہ شمار ہوتا ہے۔ باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، رات کا یہ پہر آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، قیام بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ہمیں اس دین اسلام کے ساتھ وابستگی میں زندہ رکھنا۔ مولا کریم جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمیں قیام اللیل کرنے، اپنا تقرب حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم اے رب العالمین، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو ہمیں مسجد میں عبادت کے لیے لایا۔ اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کریم ہمارا دل، ہماری توجہ نیکی حاصل کرنے کی طرف لگا دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما، اللہ بڑے گناہ معاف فرما، اللہ خفیہ گناہ معاف فرما، اللہ اعلانیہ گناہ معاف فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کی انتظامیہ میں میاں اشفاق صاحب، اللہ ان کے لیے جس بیمار کا کہا گیا ہے، اللہ ان کی والدہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم اللہم البس لباس الصحۃ والعافیۃ والسلامۃ من کل داء۔ اے مولا کریم ہمارے میاں صاحب، ہمارے سی ڈی والے، ان کی بچی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم البس لباس الصحۃ والعافیۃ والسلامۃ من کل داء عاجلا غیر عاجل۔ اللہم البس لباس الصحہ، اللہم البس لباس الصحۃ والعافیہ، اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفہم شفاء کاملا دائما عاجلا مستمرا۔ اللہم ادب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم جو گھریلو معاملات میں پریشان ہے، اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مالی معاملات کے پریشان کا شکار ہے، اللہ مالی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین رب العالمین، الہ العالمین اے خالق کائنات، اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ و مشائخ، اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم رب العالمین، اے احکم الحاکمین، وطن عزیز میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ اسے کسی بھی دہشت گردی کے حملے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس میں امن و سلامتی پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔